اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اکرام، ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے جو کہ بہت بڑی عظمت والا مہینہ ہے، جو بہت بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں، جس کی ایک گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل ہے، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ یعنی وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے آپ کا مہمان بن کر، تو میزبان کو چاہیے کہ وہ بہترین مہمان کی خدمت کرے، اور جو ہے نا تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے مسئلے مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا، یہ آپ تک مسئلے مسائل پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ تک کوئی نئی بات پہنچ جائے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ معصومین فرماتے ہیں علم جتنا پھیلاؤ گے، علم پھیلانے سے کیا ہے، بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا آپ تک یہ باتیں پہنچانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ مومن وہی ہے جو علم کو جانتا ہو، جو نئی بات کو اپنے دل میں جگہ دے۔ تو مبطلات روزہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں آج یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ مبطلات روزہ مومن کرام، دوستان گرامی، 8 ہیں مبطلات روزہ، جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی باطل ہو جاتا ہے، وہ 8 ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا، جان بوجھ کر کھانا پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جماع کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، استمناء، یعنی استمناء کا کیا مطلب ہے، یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ذریعے سے جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل انجام دے جس کے ذریعے سے منی خارج ہو جائے، یعنی استمناء سے بھی کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز، خدا، رسول اور امام سے کی طرف کوئی جھوٹی بات کی نسبت دینا، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی ماہ مبارک رمضان روزے کی حالت میں کہے کہ پیغمبر خدا کا فرمان یہ ہے، حقیقت میں وہ فرمان نہ ہو تو جان بوجھ کر اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا روزہ کیا ہے، باطل ہے، یا خدا کی طرف نسبت دے یا امام کی طرف نسبت دے تو اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، غبار کا حلق تک پہنچانا، یہ غبار اگر حلق تک پہنچ جائے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اذان صبح تک جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں انسان سوتا رہے، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی مرد ہو یا خواتین ہو، خواتین ہیں تو وہ حیض کی حالت میں اگر سوئی رہی ہیں تو ان کا روزہ کیا ہے، باطل ہے۔ اذان صبح تک جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اگر سوئے رہیں تو روزہ کیا ہے، باطل ہے۔ نمبر 7، کسی سیال چیز سے حق نہ کرنا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، قے کرنا، اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان جان بوجھ کر قے کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ باطل ہے۔ تو دوستان گرامی، اگر عمدن یا سہون اگر کوئی بندہ عمدن قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے جان بوجھ کر، اگر ایسے قے آئی جاتی ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کے لیے ہم ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، مہربانی کر کے یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے مومنین کے علم میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ جزاک اللہ۔